السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ کیا چل رہا ہے آج کل فکشنل ورلڈ میں؟ ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے ناول جنت کے پتے نمرہ احمد سے اگلی ویڈیو کی جانب۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: بالآخر ایک جگہ بگھی با نے بگھی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگھی کے پیچھے مرثا صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کی عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے، کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بالوں سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر ایشی کہتی ہیں اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بھارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کی آستینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پہنچ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حد کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی، یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے سارا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ ہینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر معمولیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے اور اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی۔ یہ روداد بہارے سے سنا چکی تھی۔
وہ اکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتارے جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پسل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی۔ بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اوہ ہاں، میں بھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy iron silver chest sleeps in a salty depth, rises from a prison crane, shines as it well is slain. پزل باکس کے کوڈ میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ یعنی 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ اور اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا اور درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی، بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ ولیمہ ہانڈی کو باتوں کو سوچتے، اپنے چلے ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو جنگل میں اکیلی تھی، عائشہ و بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے! وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جڑ تک آئی تو دیکھا عائشہ درختوں کے پاس کلہڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گی، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ؟ اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ ان دو پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی، بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زریں نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گے تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے یہ پہلیہ کون لکھتا ہے؟ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوائی ہوگی۔ بہارے نے نشانے جھکا کر کہا، گویا عبدالرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھول دار حلقے میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد، اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشل ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔